جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ مان لو میں کسی سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ میرا یہ کام کر دیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت تو بہت کرتا ہوں لیکن آپ کا یہ کام نہیں کروں گا۔ ناظرین اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب اطاعت نہیں تو پھر میلاد منانے کا کیا فائدہ۔ ناظرین کرام، جب بھی 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ہم بہت ہی جوش اور خروش کے ساتھ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اصل محبت یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب آپ کی بات ماننے کی باری آتی ہے تو ہم بہت ہی پیچھے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کہا داڑھی رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ کہا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، ہم نیچے رکھتے ہیں۔ کہا کہ نماز پڑھو، ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کہا کہ سود نہ کھاؤ، ہم سود کھاتے ہیں۔ کہا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو، ہم کرتے ہیں۔ کہا تم گانے نہ سنو، ہم سنتے ہیں۔ حضرین کرام، پھر یہ کون سی محبت ہے؟ حضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ حضرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت تو بہت کرتے ہیں، آپ کا میلاد تو مناتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے محبت جو کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آتی ہے تو ہم چور دروازے تلاش کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑا ہی پیارا ہمارے رویے کا نقشہ کھینچا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعته، کہ اگر تیری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی تو پھر اس کی بات مانتا، کیونکہ لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر بات مانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وَتَعْصِ الرَّسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ وَهَذَا فِي الْأَمْرِ بَدِيعٌ، کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور زبان سے آپ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ کہتا ہے یہ تو بڑی ہی عجیب اور غریب بات ہے۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں۔ حضرین کرام، ایک بات جو بہت ہی اہم بات ہے اور آپ اس کو دل کی تختی پر نوٹ کیجئے گا اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ مسلمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حقیقی مسلمان اور دوسرا رسمی مسلمان۔ ناظرین کرام، رسمی مسلمان وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اگر مسجد میں ہے تو نماز بھی پڑھ لی، بازار میں گیا تو گانا بھی سن لیا، اور پھر اگر 12 ربیع الاول کا دن آیا تو آپ کا میلاد بھی منا لیا، اور پھر اسی طریقے سے اگر شادی کا موقع آیا تو بینڈ باجا بھی بجا لیا، پھر اگر قربانی کا موقع آیا تو اللہ کے نام پر قربانی بھی کر دی، کرما والے کا میلہ ہے تو بابا جی کے نام پر قربانی بھی کر دی، پھر جب رمضان آیا تو قرآن بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اعتکاف بھی ہیں، جو ہی رمضان گیا سب کو چھوٹ گیا۔ لیکن حضرین کرام، حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ چاہے مسجد ہو یا بازار ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اپنا ہو یا پھر بیگانہ ہو، وہ کہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہاتھ سے چھوٹنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا پھر رسمی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری بہت غلط فہمی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہر 12 ربیع الاول پر آپ کا جو ہم میلاد منا لیتے ہیں، اس لیے ہم تو بخشے آئے ہیں، پکے جنتی ہیں۔
آپ ہماری یہ سفارش کر دیں گے؟ حاضرین کرام، یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حاضرین کرام، ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ صرف میلاد منا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو آپ مشن لے کر آئے تھے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، اس مشن کو پروموٹ کیا جائے۔ اور یہ پروموٹ کیسے ہوگا اور آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کے لیے ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے خود شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ شریعت اسلامیہ کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ چلیے ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔